شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا عادتیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں جو آ چکی ہیں اوپر کے سوالات میں، لیکن کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ میاں بیوی اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ دینی ماحول، جس گھر میں دین رہے گا، جس گھر میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہے گی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور جہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے وہاں زندگی پرسکون رہے گی۔ دینی ماحول، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، 3 صفات ہیں، 3 باتیں ہیں، ان 3 صفات کو اپنا کر چلے میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے۔ ایک ہے، سب سے پہلی چیز، چشم پوشی کرنا، غلطیوں سے چشم پوشی کرنا۔ یعنی دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا کہ جیسے دیکھے نہیں، سن کر بھی ایسے گزر جانا جیسے سنے نہیں۔ نظر انداز کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو چشم پوشی، دوسری چیز ہے حسن زن، ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا۔ جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِي أَخِيكَ إِلَّا خَيْرًا، ایک بات جو تمہارے بھائی کی زبان سے نکل گئی ہے اچھے محمل پہ محمول کر لو۔ سمجھ رہے؟ پہلی چیز ہے چشم پوشی، تیسری چیز ہے حسن ظن سے کام لینا، دوسری چیز، اور تیسری چیز ہے عفو درگزر۔ یہ 3 صفتیں جہاں رہیں گی، جس گھر میں رہیں گی، اس گھر میں کبھی کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، کوئی بات الجھن میں تبدیل نہیں ہوگی، کچھ مسائل چشم پوشی کے ذریعے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے سے ختم ہو جائیں گے، کچھ مسائل حسن ظن سے ختم ہو جائیں گے، اور کچھ مسائل عفو درگزر سے ختم ہو جائیں گے۔ شیطان کے لیے کہیں رستہ ہی نہیں رہے گا اگر یہ 3 صفتیں پیدا کر لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، میاں بیوی خوشگوار زندگی گزاریں، ان کے بچوں کی زندگی مثالی ہو، تو ہر میاں بیوی کو یہ 3 صفات اپنانا ضروری ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کر کے آگے بڑھنا، بہت ساری غلطیوں کو رکنا نہیں وہاں۔ دوسرا، حسن ظن سے کام لینا، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اچھے محمل پہ محمول کر دینا، اور تیسرا، واقعی کہیں غلطی نظر آتی ہے، عفو درگزر سے کام لینا۔ شیطان کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں۔